بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم لدنی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یا اللہ بھائی، علم لدنی ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ تو کسبی علم ہے، وہ تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے الحمدللہ۔ لیکن جب آپ اخلاص سے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، انشاءاللہ پھر اللہ ایسی خیر کی باتیں آپ کے دل میں القاء فرمائیں گے جو آپ نے نہ کتاب میں پڑھی ہوں گی اور نہ درس میں پڑھی ہوں گی، اللہ آپ کی رحمت سے القاء فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دنیا تو وہ اللہ کے ہاتھ میں الحمدللہ، ہمارے ذمے تو کسبی علم ہے، کسب۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ علم کے طلب کے فضائل ہیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ من سلک طریقا، کہ جو طالب علم ایسے راستے پر چلتا ہے کہ وہ اس میں علم دین کو طلب کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، یہ طلب ہے، یہ طلب کسب، محنت اور کوشش یا کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن جب آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کسی کام میں بھی لگتا ہے، پھر آپ دیکھ لیں اللہ اس کے لیے پھر خیر کی راہیں کھول دیتے ہیں، رحم اللہ، اس کام کو اللہ کھول دیتے ہیں۔ یہ ہم تو کہا کہ علم لدنی یا علم قسمی کے بعد اللہ اپنی رحمت سے اس کا کچھ نہ کچھ الحمدللہ اس کا ذرا نصیب فرما دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، کام کرتے کرتے الحمدللہ جب آدمی لگتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ہمارے ذمے جو ہے نا وہ ایک کسبی علم ہے، محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا۔ باقی جو علم لدنی ہے، اگر مزید اس میں خیر کی بات کا القاء کرنا، یہ اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ کسی کام میں کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کی راہیں اللہ کھول دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں تو بہرحال یعنی پہلے محنت تو کریں نا، کوشش تو کریں الحمدللہ، پھر اس کے بعد اللہ سے علم لدنی مانگا، یعنی کہ بالکل لیٹے رہیں اور سوئے رہیں بھائی اوپر سے علم لدنی آ جائے میرے اوپر، نہیں ایسا نہیں آگا۔ پہلے ہمارے ذمہ کسبی علم ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، پھر اللہ پاک اس کوشش کی برکت سے اللہ پاک کی ذات اپنی رحمت سے خیر کی ایسی سی باتیں القاء فرما دیتے ہیں جو آپ کے سینے میں نہیں ہوتی، اور اللہ ڈال دیتے ہیں اپنی رحمت سے۔ ہاں بس بھائی میں اتنا بیمار نہیں ہوں، گزارا ہو جاتا ہے میرا الحمدللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کو تھوڑا بہت جزاک اللہ۔ ہمارے علاقوں میں کچھ لوگ جنگ جمل اور جنگ صفین کی آڑ میں لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ رہنمائی فرمائیں، ان واقعات کا پس منظر کیا ہے؟ یا اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں
اور انشاءاللہ ہے نیک عقیدہ کہ تمام کے تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہے الحمدللہ۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے الحمدللہ۔ ہاں ہاں آجی آجی شاہ جی آئے اللہ تعالیٰ قبول کیا کر رہا بعد میں یہ پڑھتی فضل پڑھ دوں میں کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ صفین نہیں ہے، سواد کے بخاری شریف کی حاشی میں لکھا ہوا تھا سواد کے کسرے کے ساتھ صفین لفظ ہے، لیکن معروف صفین ہے، جنگ صفین ہے۔ صفین کی آڑ میں لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو ایک سادہ سی بات میں کہہ دوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، جنت کا سب سے بڑا تمغہ کون سا ہے، سب سے بڑا انعام کون سا ہے؟ سبحان اللہ، بس یاد رہا یعنی جنت کا جو سب سے بڑا تمغہ ہے، سب سے بڑا انعام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ ہے۔ یعنی اہل جنت اللہ ان کو جنت میں جنت کے بہاریں نعمتیں عطا فرما رکھی ہوں گی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہو چکا ہوگا۔ پھر اللہ میاں فرمائیں گے تم مجھ سے کچھ اور مانگو، اور مانگو۔ اب لوگ کہیں آپس میں کہیں ہم کیا مانگیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرما رکھا ہے۔ پھر میں وہاں ہی پھر وہاں بھی علماء کی ضرورت پیش آئے گی، علماء سے پوچھیں کہ ہم کیا مانگیں۔ علماء کرام ہر قائدی صاحب لے کر علماء کرام سے پوچھیں ہم کیا مانگیں، تو پھر علماء کرام کو فرمایا تم اب آپ سے اب اللہ تعالیٰ سے فرمایا ان کی رضا مانگو، الحمدللہ ان کی رضا مانگو، ان کی رضا اور خوشنودی ہم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اہل جنت اللہ تعالیٰ کی رضا مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کہ ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا، ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ بس یہ پھر اہل جنت کی خوشی کی انتہا نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ۔ تو کہتے ہیں جنت کا جو سب سے بڑا تمغہ ہے، سب سے بڑا انعام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ یہ تمام صحابہ کرام کے نام کا جز بنا دیا۔ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کسی صحابی کا نام پورا نہیں ہو سکتا جب تک رضی اللہ عنہ نہ کہے اس کے ساتھ۔ الحمدللہ ہاں آپ دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کسی صحابی کا نام اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک ان کے نام کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کا لفظ کہہ رہے ہیں۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اس میں کیا لفظ بولوں، اب اگر ان کے اوپر کوئی حرف اٹھائے گا وہ اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا، ان کا کیا بگڑے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ بڑے نیک دل تھے الحمدللہ۔ ہاں تمام صحابہ ان میں کچھ اختلاف رائے بھی ہوا، حتیٰ کہ جنگیں بھی ہوئی یا رکھنا، لیکن جنگوں میں بھی ان کا دل بڑا ایک دوسرے کے لیے یعنی خیر خواہی کے جذبے سے، محبت کے جذبے سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ان کی جنگ کوئی ذاتیات کی جنگ نہیں آخر الحمدللہ، اختلاف رائے تھا الحمدللہ۔
مثلا جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی۔ جنگ جمل حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے درمیان ہوئی، اور یہ بھی غلط فہمی کی بنیاد پر یاد کرنا۔ جنگ جمل میں تو بالکل صلح ہو گئی تھی، صلح ہو گئی، پھر وہ شرارتی لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں اگر، ہاں منافقین ہر جگہ جب دیکھنا صلح ہو رہی ہے اگر کسی ایک نے میں خال ملوائی میں سے ایک نے وہ دونوں لشکر جمع تھے وہ دوسرے پر حملہ کر دیا، اور درمیان میں سے کسی نے شرارت کر دیا اور ان پر حملہ کر دیا، انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، وہ بس اسی پر لڑائی شروع ہو گئی۔ غلط فہمی کی بنیاد پر یاد کرنا۔ شاہ جی ایسے ہی ہاں جنگ جمع وہ بلوائی تھے درمیان وہ شرارتی لوگ ہوتے ہیں، منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپس میں صلح ہو گئی تھی، صلح بالکل صلح بالکل، اور پھر درمیان میں کسی اشارہ کر کے ایک نے کسی منافق آدمی نے ایک نے حملہ کر دیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے حملہ کیا، حالانکہ ان کو معلوم نہیں کرنا، وہ درمیان میں شرارت کیا کرنا، اسی پر جنگ ہو گیا کرنا۔ یہ غلط فہمی کی۔ اسی طرح جنگ صفین ہے، جنگ صفین وہ بھی اختلاف رائے کی بنیاد پر اللہ دیکھو ان میں بس ہو جاتا ہے بڑوں میں اختلاف رائے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے پتہ نہیں کتنی نصیحت ہے۔ جنگ صفین میں اختلاف یہ اصل میں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے شہید کیا تو پھر اختلاف رائے ہوا۔ یہ دونوں جنگیں اسی پر ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے مبارک یہ تھی کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان سے فوراً قصاص لیا جائے، فوراً قصاص لیا جائے ان کو، کیوں اگر فوراً ان سے قصاص نہ لیا گیا تو پھر یہ امرائے اسلام جو ہے، جو اسلام کے عمراء ہیں آگے نا خلفاء ہیں، امرائے اسلام کے قتل کی ایک روش چل پڑے گی اگلا، پھر ان کو اور موقع مل جائے گا، ان کو اور ہمت مل جائے گی۔ ان کی نیک رائے یہ تھی کہ فوراً قصاص لیا جائے، اور امیر معاویہ رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی رائے مبارک یہ تھی کہ ذرا بھی شور برپا ہے، یہ بلوائیوں کا شور فتنہ برپا ہے، کچھ یہ فتنہ ٹھنڈا ہو جائے پھر ہم قصاص لیں گے ان سے، اتنے خدا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ تھوڑا سا اختلاف رائے تھا تو ہو جاتا ہے، بڑوں میں اختلاف رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے بس تمام۔ دیکھو اب جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، لیکن جب جنگ کا وقفہ ہوتا نا، کھانا درمیان میں وقفہ بھی ہوتا تھا، اب تو میں خالی یہ کیا کریں ہم دوسری جنگیں ہیں، اب تو دور سے بس وہ بم گراتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں آگے بھاگ جاتے ہیں، اللہ اس کو تو آمنے سامنے جنگیں ہوتی ہیں، بقایا درمیان میں وقفہ بھی ہوتا تھا اللہ جنگ کے دوران، کھانے کا وقفہ بھی ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر میں شامل تھے، جنگ ان کی طرف سے کرتے۔ جب کھانے کا وقفہ ہوتا تو کھانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر پہنچ جاتے، کتنا آپس میں رحم اللہ۔ ان کے لشکر والے کہتے ہیں آپ لڑائی علی کی طرف سے کرتے ہیں اور کھانا ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، فرمایا علی حق پر ہیں، لڑائی ان کی طرف سے کرتا ہوں، کھانا تمہارا اچھا پکتا ہے، کھانے میں تمہارے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ نہیں اختلاف کے باوجود پھر بھی آپس میں کتنا آپس میں محبت کا ماحول الحمدللہ۔ ان کی ہے ان کی ان کی جنگوں کو اپنی جنگوں پر قیاس نہ کریں یار، ہاں
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ ان کو صحابیہ کا شرف حاصل ہے، اور تمام صحابہ کے بارے میں الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میں نے ابھی یہ کیا نا، جنت کا سب سے بڑا تمغہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانا وہ اللہ نے دنیا میں ان کو عطا فرما دیا۔ اب اگر آپ ان کے بارے میں کوئی نامناسب رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنا ہی بڑا غلط کرتا ہے، ان کا کچھ نہیں۔ بولو اصحابی کالنجوم فبأیہم، میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستاروں کی طرح ہیں۔ ستارے پر کوئی گندگی ڈالے تو وہ اپنے پر اگر پڑے گا کیا لگا۔ تمام صحابہ ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ نہ سنا کریں ان کی باتوں کو، کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے یہ نیٹ پر یہ کچھ آ رہی ہے، ہم کس کو سنیں کس کو سنیں؟ میں اللہ کے بندے کیوں سنتے ہیں حضرات؟ کیا ضرورت سننے کی؟ اور کام قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، ضروری ہے آپ نے اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے ان کی باتیں سن کر؟ وہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر، یہ وہی زمانہ ہے۔ صبح اچھا والا ایمان ہے اور شام وہ کسی نیٹ کے اوپر کسی کا ایسا ایمان کو ہلانے والا جملہ سن لیا اور اس نے ایمان کو ہلا دیا اور وہ ایمان ختم میں چلا گیا۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے بارے میں پہلے بھی کرتا رہتا ہوں۔ میں بھی کانفرنس میں مجھ سے پہلے ایک عالم دین بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں، اور میں کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ اللہ حکم اللہ حکم۔ آپ کیسے ہیں؟ میں یہاں طالب علم، آپ سے درخواست ہے کہ اللہ مجھے نیک صالح اور نیک سیرت، نیک صورت اور مخلص بیوی عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ ارے بھائی اپنی پڑھائی میں توجہ دیں آپ ذرا، ہاں باقی چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ، الحمدللہ اپنے کام میں لگے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ طالب علم آج قبولہ کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بس یہ صحابہ کرام سے محبت کی نشانی ہے انشاءاللہ۔ اللہ پریشانیوں کو دور کرے، آمین آمین آمین۔ کوئی وظیفہ بتلا دے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہے، درود شریف کھلا اور دعا کا اہتمام۔ شادی کو 12 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، دنیاوی ہر کوشش کر لی ہے، آپ سے دعا کی اپیل ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ پانی کی بوتل ہمراہ لائے ہیں، اس پر دم بھی فرما دیجیے انشاءاللہ۔ دیکھو شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک ہدایت، کبھی مایوس نہ ہونا ہے۔ ہاں مجھے مرکز میں ایک بھائی وکر لگا رہے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد بیٹا عطا فرمائے، 30 سال کے بعد
میں ایک جلسے میں تھا، وہاں بوڑھے آدمی ویسے دعا ہی پڑھنے، لیکن بہرحال گنجائش بھی ہے بھائی، اگر دینی بات جاری ہو تو جاری رکھنے کی گنجائش ہے، آج اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کیا کر رہا تھا ہاں، میں ایک جلسے میں تھا، وہاں جلسہ ختم ہوا، بڑے بوڑھے آدمی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چل رہے، کہنے لگا مجھے جوانی میں نہیں، اب دیے بڑھاپے میں اولاد دیا کرو، کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اسی یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں۔ میرے پاس کئی دفعہ ایک مہمان آیا، کہنے لگا ہم میاں بیوی کا ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہے، یعنی طبی لحاظ سے کوئی کمزوری نہیں ہے کسی میں جا کر، لیکن ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بھائی جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ ہو تو سوائے جھولی کے اور کچھ نہیں آکنا، اول آخر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ الحمدللہ لہٰذا حکیم الامت تھام رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بار، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اولاد کا وعدہ نہیں کیا ہے، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ نے ایک حصہ اللہ نے اپنے ان بندوں کو رکھا ہے جن کو اللہ نے جھولی پہ لگا رکھا ہے، ان کے، اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے۔ ایک حصہ ان کا بھی ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ، 4 صورتیں نا اولاد کے اعتبار سے، کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں، اور چوتھی صورت یہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو اللہ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں۔ ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم جو تکوینی حکم ہے، یہ بھی تو آخر کسی پر پورا ہونا تھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، آخرت سامنے نہ ہو تو بوجھ ہی بوجھ ہے۔ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقام میں کبھی مایوس نہیں ہونا، حوصلے میں رہنا ہے۔ الحمدللہ پھر اللہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگو، فرمایا نیک صالح اولاد مانگو۔ اولاد میں نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ سے نیک صالح اولاد مانگو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ نیک اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، فرمان بردار اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہمارا لباس اور بال آج کل سنت کے مطابق کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارا لباس بہرحال الحمدللہ، لباس الحمدللہ، لباس میں ہاں بیٹے زبیر بتلائیں، لباس ساتر ہونا چاہیے۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ چھپا لے، ہاں ہاں، صالحین کا جو صلحاء کا لباس ہے بس اس کے قریب قریب ہو تو انشاءاللہ یہ سنت کے مطابق الحمدللہ ہے۔ ہاں ہمارے مکی صاحب تشریف لائے، پروفیسر مکی صاحب ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، تو فرمانے لگے میں نے پہلے نہیں یہاں پر خیر وہ کیا کہتے ہیں نا یہ کالر رکھے ہوئے تو ہمارے ارغمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ غالباً ارغمانی صاحب
مولانا حبیب اللہ گمانی صاحب رحمہ اللہ تشریح لائے میں وہ فقیر یا فقیر ایک ہی ایک کن ہے کن ایک کن ایک ہی ہے اور میں ایک کن میں ایک کس نے بنایا نے اور میں اللہ صحیح بنایا اللہ صحیح بنایا اللہ نے بنایا اور میں ایک کس نے بنایا اماں نے بنایا اماں نے بنایا تو ہمارے اماں سے کہنا تم اللہ صحیح نہ مقابلہ کرنی ہے اللہ صحیح نہ مقابلہ کرنی ہے اللہ نہ مقابلہ کرنی ہے کہ اللہ نے کن بنایا کہ آپ نے کن بنا دیا نا تم اللہ صحیح نہ مقابلہ کرنی ہے اللہ صحیح نہ مقابلہ کم جا کر کہ تو اللہ صحیح نہ مقابلہ کرنی ہے تو پھر ہمارے کو بتا کہ بس بڑوں کی بس نصیحت کا اثر تو ہوتا ہے نا کہتے فوراً میں گیا فوراً ہو جا کر بس اوپر جو کان تھے وہ کاٹ دیا اور گنجائش ہے خیر کسی درجے میں ہے بھائی اولا غیر اولا کا ہی ہوگا میرا خیال ہے اتنے ہی لیکن بہرحال بڑوں کی اپنی اپنی انداز ہوتے ہیں سمجھانے کے بعد لباس اور بال آج کل لباس کے لیے بس یہی کہ کیا فرمایا لباس بس یہ کہ جسم چھپا ہوا ہو ہے لباس ایسا لباس نہ ہو جس سے یعنی زیادہ لباس بھی نہ ہو آگے جس سے جسم کے اندر کی حیرت نمایاں ہو بہرحال کچھ اگر باقی کچھ آپ حضرات کچھ میں خیال جیسے پولیس والے ہیں فوج والے ہیں وہ اپنی میں خیال کچھ وہ اپنی کچھ مصلحت کی وجہ سے کچھ وہ لباس پہنتے ہیں تو گنجائش ہے لیکن عام طور پر یہ لباس کھلا اور ڈھیلا ڈھال لباس الحمد للہ بال سنت کے مطابق کیسے ہونے چاہیے بس انگریزی طرح کے نہ ہوں بال ہمارے بروز سہر مولانا شاہ صاحب تو فرمائے لگے یا پورے بال رکھو یا پورے کٹوا لو پورے بال رکھو لیکن انگریزی طرح نہ ہو بال ہوتے نا یہاں سے ادھر سے کاٹ لیتے ہیں اور آگے سے پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر میں پورے بال رکھوں گا پورے اب میں خیال یہ فیشن میں چل پڑے ہیں بات ادھر سے میں خیال اس طرح سے وہ کاٹ لیتے ہیں وہ یہاں سے اور درمیان میں سے وہ اسے کہتے ہیں پیالہ کٹنگ کہتے ہیں پیالہ کٹنگ ابھی پیالے تک پہنچے ہیں پھر پیالی تک پہنچیں گے پھر چوڑی تک پہنچیں گے جتنے بھی فیشن ہوتے ہیں بس یہ بالکل ایک وقت کی چیز ہوتی ہے سنت ہے نا اس میں الحمدللہ اس میں برکت ہے اس میں دوام ہے وہ عام ہے اس میں یہ ہے کہ باقی طلباء ہیں ان کے لیے بس یہی ہوتا ہے اگر جب بال رکھنے ہوں تو ان میں پھر بالوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کنگھی شیشہ اس میں سبزیاں رکھنی پڑتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ تو اس پر وقت لگانے کے بجائے اپنا زیادہ وقت اپنا مطالعے میں لگائیں بہرحال اگر ان کے لیے پر یہی خیال کیا جاتا ہے اگر ہو سکے کٹوا لیں اگر رکھنے ہو تو رکھ بھی سکتے ہیں بہرحال دونوں طرف گنجائش لیکن بس یہ سوچ لیں کہ لوگ آپ کے بالوں کو نہیں دیکھتے آپ کے کپڑوں کو نہیں دیکھتے آپ کو جوتوں کو نہیں دیکھتے وہ آپ میں سنت کے نور کے پیاسے ہیں بس اس میں آگنا اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے 3 کلمات کے علاوہ اور کلمات ہیں وہ بھی اہم 3 تسبیحات بتلا دی جاتی ہیں باقی اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کا ہر نام آپ کے لیے وظیفہ ہے بس اپنی ہمت کے مطابق آپ لیتے رہیں انشاءاللہ مسلمان کو اس کے گناہ کا تانا دینا اس کے اصلاح کے لیے کیسا ہے یعنی کوئی داڑھی منڈوا رہا ہے ہر وقت لوگوں کے سامنے اسے کہنا کہ آپ داڑھی کیوں منڈوا رہے ہو یہ تانا دینا جائز ہے دیکھو بہرحال نرمی سے سمجھا دی جا اصل یہی ہے اللہ تعالیٰ اگر ترغیب دینی ہو ہمارے حضرت مولانا عمر پالم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حق کڑوا ہوتا ہے
لیکن اگر اس پر اخلاق کی چاشنی لگا دی جائے تو اس کو نکلنا آسان ہو جاتا ہے. کسی بھائی نے ابھی تک داڑھی نہیں رکھی ہے تو ان کو بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کبھی میں جب ترغیب دیتا ہوں تو یوں رکھ کر دیتا ہوں کہ بھائی اللہ نے اپنے بھائیوں میں پتہ نہیں کتنی خوبیاں رکھی ہیں. آ گئی مجھے اندازہ ہے بعض ایسے ہمارے بھائی ہوتے ہیں صرف ایک داڑھی کی کمی ہوتی ہے لیکن ان کا سینہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے. الحمدللہ نور سے بھرا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی جب ترغیب دیتا ہوں ان سے کہتا ہوں بھائی اللہ نے جہاں اور خوبیوں سے نواز رکھا اب بس آپ ہی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے یہ سنت کا نور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا نور بھی میرے چہرے کے اوپر یا اللہ آپ سجا دیں. الحمدللہ یہ دعا کرتے رہے. الحمدللہ اس سے امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آہستہ آہستہ پھر ایک دم نہیں آہستہ آہستہ. میرا خود معمول ہے میں نے کبھی کسی کو یوں کبھی آپ دائی رکھیں بس آہستہ آہستہ بس مگر نیک مجالس میں آتے ہیں بس یہ محبت کا جو شربت ہے یہ پلاتا رہتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے. الحمدللہ پھر اللہ کا شکر ہے خود ہی اللہ مہربانی فرمائے رحمت سے. کیوں داڑھی تو ہے داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس آپ محبت کا شفق اور پانی اس کے اوپر لگاتے رہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ نور چمک کر باہر آ جائے گا. اسی طرح نیک مجالس کی برکت سے بھی آہستہ آہستہ اللہ پاک کی ذات توفیق عطا فرما دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے. دیکھو ہمارے سامنے بندے کا ایک عمل اور رب کے سامنے اپنے بندے کا ایک سانس ہے. کیا معلوم کس سانس میں اللہ میاں سے لو لگا لے اور اللہ میاں کو خوش کر لے اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ جائے. ہمارے خواب صاحب نابینا تھے. صاحب کشف تھے. صاحب کشف تھے. آنکھوں سے نابینا تھے لیکن قبر کے اوپر جاتے تو وہ احوال منکشف ہو جاتے ہیں. تو ان کو طلباء ہے علامہ اقبال مرحوم بادشاہی مسجد ہے. اب حالانکہ وہ تو نابینا تھے. وہاں باہر بادشاہی مسجد کے دروازے کے باہر علامہ اقبال مرحوم کی قبر ہے. وہاں پر لے کر کے مقصد کا امتحان لیتے ہیں حفصہ پر. یہاں امتحان ان کو بتلایا بھی نہیں کہ وہی نابینا تو ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور ان کو فوراً علامہ اقبال مرحومی قبر پر لے آئے. بس لے آئے جیسے قبر پہنچے قبر کے احوال منکشف ہو گئے. فرمانے لگے تم مجھے ڈاکٹر اقبال قبر پر لے آؤ. تم مجھے ڈاکٹر اقبال قبر پر لے آؤ. کہنے لگے کہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہہ رہے ہیں کہ میری داڑھی تو نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے داڑھی والوں کے صف میں شامل کر لیا ہے. کیونکہ مجھے داڑھی والوں سے محبت تھی. اللہ والوں سے محبت تھی. اس محبت کی برکت سے اللہ نے ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی. بعض دفعہ اور بہت سی اب مجھے اندازہ یہ طلباء ہیں. ہم طلباء ہیں اسی طرح اور ہمارے نیک اساتذہ ہیں علماء ہیں. ان سے کتنے حضرات محبت کرنے والے ہیں. چاہے خود بیچارے کچھ عمل میں کمزور ہوں لیکن کیا معلوم ان کے ساتھ جو محبت ہے وہی ان کے لیے کفارہ سیئات ہی بن جائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بخشی کا ذریعہ بن جائے. الحمدللہ ترقی کا درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. یہ علماء اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. الحمدللہ باقی دیکھو یہاں داڑھی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جنت میں پھر داڑھی نہیں. وہاں جردم مردن یاد رہا. بالکل ہے تو وہاں بالکل قد بھی اللہ پاک کی ذات اتنا آدم علیہ السلام میں قد کے برابر عطا فرمایا. ہر آدم علیہ السلام میں قد کے برابر ہے. کتنا ہے 60 ذراع. اور بخاری شریف کے بن سور لکھا ذراع نفس ہی. یہ ذراع ہمارا مراد نہیں. ہمارا ذراع تو یہ 1.5 فٹ کا ہے. یہ فرمایا ان کا ذراع ان کا جو ہاتھ ہے اپنا ہاتھ مراد ہے. اپنے ذراع کے بقدر یاد رکھنا. اس اعتبار سے ایک عالم دین بیان فرما رہے ان کا قد کیا کہتے ہیں 125 فٹ کا قد تھا. 125 فٹ واللہ عالم 125 فٹ قد تھا. تو آپ سب کا قد اتنا ہوگا. یہاں تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں. آپ
اہل جنت کے سامنے بالکل آپ بالکل کیا کہتے ہیں بالکل جہاں پہلے عالم چند ہمارے گزرے ہیں ان کا قد نا اونچا تھا کتنا تھا تقریباً قد 8 فٹ کے یا 7 فٹ سے اوپر ہی تھا بہرحال جنت ضیاء الحق مرحوم سے وہ مل رہے تو بس ان کا جنت ضیاء الحق مرحوم ان کے بالکل یہاں بالکل پیٹ کے برابر آ رہے تھے یوں لگ رہے جیسے ان کے بچے ہیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے جزاک اللہ میاں جی عبداللہ کا پڑپوتا مبین احمد اللہ تعالیٰ سب کو گھر والوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے حج کرنے کی بھی توفیق دے خاص دعاؤں کی درخواست ہے اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ نے مجھ کو غیر مخلوق دیے ہیں بھائی جو پہلے مخلوق ہیں ان کو سنبھال لیں ہاں جو نظر آ رہے ہیں پہلے ان کی فکر کریں اگر ہم غیر مخلوق بھائی اللہ تعالیٰ اپنی غیبی چیزوں کے پیچھے نہ پڑ رہے ہیں الحمد للہ ہاں اللہ نے ہمیں جو دین دے رکھا ہے وہ باہر والوں کے لیے نہیں وہ اندر والوں کے لیے الحمد للہ ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں الحمد للہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو غیر مخلوق دیے ہیں بغیر دعاؤں کے چلو کوئی نظر آ جائے کوئی چیز وہ لیکن وہ غیر اختیاری چیز ہے اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں آگنا اصل چیز ہے اتباع سنت اتباع شریعت آگنا اس میں آگے بڑھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے محل میں دیکھو ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ یہ ہے کمائی آپ کے الحمدللہ نماز پڑھنا کمائی روزہ رکھنا کمائی اپنی حق حلال کی روزی کے لیے محنت کرنا یہ ہے آپ کی کمائی آگنا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگا جس طرح نماز پڑھنا عبادت روزہ رکھنا عبادت اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت الحمدللہ تو بہرحال نیکی میں آگے بڑھیں اپنے بچوں کے لیے الحمدللہ اور جو گناہ کی باتیں ہیں ان سے بچیں رہنا ہاں اور گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں بس الحمدللہ ہاں کسی نہ کسی نیک کام میں جائز کام میں لگائی رکھیں ہاں بجا کا بیان پڑھنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی اس زمن میں ایک خواب رکھ کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائے خواب میں اور فرمایا کہ آپ کے دل میں خلافت کا مرض ہے تو عرض کیا کیا خواب میں آپ سے تو عرض کیا خواب میں کہ آپ سے یہ تو ہر بیت ہونے والے کے دل میں ہوتا ہے اس کے علاوہ غور کرنے پر معلوم نہیں ہوا کہ میرے دل میں کتنی حب جا ہے دیکھو خواب کا خواب میں اشارات ہوتے ہیں ہو بہو وہی مضمون وہی مطلب مراد نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ بس اس خواب کو خلاصہ یہی ہے کہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رہیں بس یہ ہے یہ نہیں کہ آپ کے دل میں کوئی خلافت کا مرض ہے نہیں ایسا نہیں انشاءاللہ بس اپنی یہ خواب میں اشارات ہوتے ہیں کہ بس اپنی اصلاح اور اس کا میں ہی محتاج ہوں آپ بھی محتاج ہیں خلافت ہے نا خلافت یہ کوئی تکمیل کی نشانی نہیں ہوتی یہ توجہ دلانے کے لیے بھی ہوتی ہے ہاں ہمارے مولانا غفور صاحب رحمۃ اللہ ٹیکسلے میں مجھے ان کے بیٹے مولانا بھائی صاحب نے بتلایا کہ ابا جی اپنے مریدیوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو یہی ولایت ہے تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے نا تو تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو یہی ولایت ہے تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے
اللہ تعالیٰ اپنی بس یہ توجہ دلانے کے لیے بھی ہم اصلاح اصل ہے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رہے ہر وقت. ہاں میں سمجھتا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے. نہیں نہیں بھائی، یہ پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے. اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں. ہاں ہم بعد ہمارے قابل حضرات ہیں حسن زن کی بنا پر اجازت دیتے ہیں. ہم مولا کسی کو مل جائے تو وہ اس کو فخر نہ سمجھے. آئیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بات ساتھی ہے آگے اس کو بالکل میں خال ابھار وہ میں خال وہ کیا کہتے ہیں وہ آج کل یہ اشتہارات میں ہوتے ہیں کہ میڈیا ہوتا ہے فلاں فلاں کو مجھ سے فلاں سے خلاف مل گئے فلاں سے خلاف مل گئے. اللہ کے بندو یہ مٹنے کی چیز ہے. کوئی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں یہ تو اپنا بڑا بس میرے جب بھی کسی کو اجازت دیتے تھے بس یہ فرماتے کہ اپنے 2-4 خاص احباب کو بتلا دیں. میں اتنا فرماتے بلکہ اپنے 2-4 کوئی خاص احباب ہوں بس ان کو آپ بتلا دیں گے کہ چلو میں یہ میرے حضرت نے میرے اوپر بس یہ حسن زن کا اظہار کیا ہے اور مجھے بس یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے. بس اتنا بتا دیں. مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بس نے پرچہ دیا پرچہ اس میں بس یہ لکھا ہوا ہے کہ توکل اللہ. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ اجازت دے رہا ہوں. یا وہ پرچہ میرے پاس رکھا ہوا ہمارا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بھائی یہ کوئی بس پھر ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت بھی اجازت و مرحمت فرما دیتے ہیں. یہ جو تشریف لے کے وہاں میں خال کئی حضرات کو اجازت دے دی. ہر سے کسی نے کہا آپ فلاں کو بھی اجازت دے فلاں کو بھی. فرمایا ہم تو حسن زن کی بنا پر اجازت دیتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے. الحمدللہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کوئی مخال کوئی ہے یہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع کر لے. وہی ضروری نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس سے نسبت کی برکت سے اور بھی جتنے خیر کام ہوتے ہیں وہ برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں. باقی کوئی اللہ کو توبہ کہے اللہ کسی کے دل میں ڈال دے کہ مجھے آپ توبہ کروا دیں تو توبہ کروا دیں. الحمدللہ اس لیے یہ فخر کی چیز نہیں ہے. بس ہاں یہ بھی بھائی بہت بڑی اس میں نے بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آپ مجھے تو ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ایسے کہ میں جب مسجد محمدیہ میں تھا اب تو میں خالی ہم تقریباً ہو گئے ہیں. کتنا یہاں کب حاضری ہوئی یہاں پر 2003 میں 2003 میں 2003 میں 2003 میں خال میں پھر 2004 میں ہے. ہاں 2003 میں بھی آتا لیکن ہفتے میں ایک دن آتا تھا. 2003 سے اب کتنا ہو گیا میں خال اب 26 ہے کتنے 23 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ جو منگل کی مجلس ہے یہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کروائی. میں تو اپنے پڑھنے پڑھانے میں تھا. میں حاضر ہوا فرمایا ساتھیوں صاحب بیٹھ جایا کرو. میں نے کوئی تھوڑی سی اس میں غفلت بڑھتی کچھ مسئلہ اپنے تکرار مطالعے کی اس میں لگا رہا. پھر دوبارہ حاضر ہوا پھر پوچھا ساتھیوں صاحب بیٹھتے ہو تو میں نے خاموشی اختیار فرمایا ساتھیوں صاحب بیٹھ جایا کرو. جب دوسری مرتبہ فرمایا پھر میں نے اللہ کا نام لے کے پھر یہ منگل کی مجلس شروع کر دی. ہم لوگ وہیں یہ مدرسہ محمدیہ سے شروع کر دی تھی. اب یہ بڑوں کا ہی فیض ہے جو کچھ بھی ہے. الحمدللہ ہمارا کچھ نہیں ہے. آپ خیر کلمہ ہے میرے شاہ صاحب کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہے اس کا الحمدللہ. اور آپ حضرات کی محبتوں کا صدقہ ہے. سب کے لیے صدقہ جاری ہوتی ہے خیر کی بات میں. تو بہرحال ہے ہاں یہ خواب میں اشارات ہوتے ہیں بس اس میں نہیں یہ نہیں مقصد یہ ہے کہ اس میں اپنے اصلاح کی طرف متوجہ رہیں. بس یہ خلاصہ یہ ہے اس کا انشاءاللہ. اور اصلاح کے ہم سب محتاج ہیں. یہ نیک مجالس جو ہوتی ہیں یہ بھی اصلاح کی ہوتی ہیں. اب دیکھو یہ پرچے میں حال ایک کا ہوتا ہے اور دوا سب کے لیے ہوتی ہے. ایک دفعہ میں مکہ مکرمہ میں تھا
میں اپنے حضرت سے ان دنوں میں کچھ یہ تبلیغ دین کر مطالعہ کر کے مسلسل مطالعہ کر کے اپنے حضرت کو اپنے حال کی اطلاع بھیج رہا ہوں۔ تو ایک دن مکہ مکرمہ میں تھا، بڑی شدت سے یہ خیال آیا، بڑے شیطان نے وسوسہ ڈالتا ہے، بڑی شدت سے خیال آیا کہ تو یہ جو بار بار اپنے حضرت کو اپنے حال کی اطلاع دے رہا ہے اور اپنے حالات کی اطلاع کر رہا ہے اور اپنی اصلاح کے بارے میں باتیں پوچھ رہا ہے، یہ تو خلافت کے لیے کر رہا ہے، اب یہ خیال ایسا کہ میں اعوذ باللہ ہی پڑھوں پھر بھی نہ جائیں، حتیٰ کہ مگر مجھ کے آنسو ہی بہاؤں، دعا بھی کروں اس میں آنسو ہی بہاؤں پھر بھی نہ جائیں، اور تیز ہو جائے خیال، اور زیادہ تیز ہو جائے۔ میں کہا اب دیکھو پھر میں نے اپنے حضرت کی خدمت میں اپنے اس حال کی بھی اطلاع دی، میں کہ حضرت یہ اصلاح توفیق عطا فرما رکھ لے، یہ شدت سے خیال آ رہا کہ تو یہ جو اصلاح کے لیے بار بار پوچھ رہا ہے، یہ خلافت کے لیے پوچھ رہا ہے۔ تو میں نے سمجھا حضرت میرے اس حال کی کوئی لمبی تقریر فرمایا، حضرت نے ایک ہی جملہ فرمایا، اس کا علاج عدم التفات، بالکل اس کی طرف توجہ نہ دے، پرواہ نہ کرے، یہ وساوس غیر اختیاری ہیں، معاف ہیں، خیالات کا لانا منع ہے، جو خود بخود آ جائے ان کی پرواہ نہ کریں۔ مثلا حضرت اس جملے سے جتنے بھی یہ وساوس والے سوال آتے ہیں ان کا جواب اس ایک جملے میں چھپا ہوا ہے، الحمدللہ۔ غیر اختیاری ہماری نماز میں بھی خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، کوئی پرواہ نہ کریں۔ عقائد کے بارے میں آ جاتے ہیں، بعض عقائد کے بارے میں وسوسے آ جاتے ہیں، بس ان میں بس ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور فوراً اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں۔ ہمارے شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا فرماتے کہ آمنت باللہ ورسلہ پڑھ لیا کریں، آمنت باللہ ورسلہ پڑھ لیا کریں اور پھر کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بدل جائے۔ تو وساوس کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں اس کی بالکل پرواہ نہ کریں، وہ چاہے 24 گھنٹے بھی آتے رہیں۔ نماز میں بھی خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ نماز کی 2 صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے پڑھنا، خشوع کا مطلب توجہ سے پڑھنا، دھیان سے، خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔ لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہے، نماز میں سرسری توجہ بھی، زیادہ دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں کہ میرے دھیان بالکل دائیں بائیں نہ ہو، بالکل ادھر ادھر نہ جائے رکھا اپنے جمع رہے، اور دماغ پر اثر بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ دماغ کو بالکل آپ بند کر دیں کہ بھائی ادھر ہی رہے دماغ، اور دائیں بائیں بالکل کوئی اور خیال نہ آیا کرنا ہے، اس سے دماغ پر اثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا بس نماز میں سرسری توجہ بھی کافی، بس اتنا سوچ لیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا سوچ لیا، پھر بھی دھیان آگے پیچھے ہو جائے، جب دھیان آ جائے پھر متوجہ ہو گیا۔ الحمدللہ کتنی آسانی ہے، الحمدللہ۔ حاجی محمد ادریس کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، اللہ سے دعا ہے، اللہ پاک ہدایت اللہ تعالیٰ بخش فرمائے۔ یہ بھی دعا دیں۔ جہاں اپنا نیا رشتہ بھیجتا ہوں وہاں سے انکار ہو جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ اپنے بھائی کے لیے نیک گھر عطا فرمائیں اور رشتے میں اللہ آسان فرمائیں۔ اور پڑھتی ہوں، چلو اللہ کا شکر ہے۔ وقت کیا ہو گیا؟ مجھے ذرا دیکھو، مجھے کچھ تھوڑی تکلیف سی ہے، میں نے تھوڑی تیاری کرنی ہے، نماز کی ہے، شاید اللہ کر محبوب ہے، یہاں تیاری کر کے وضو کر کے آپ نماز میں کچھ معذور سا ہوں، بعض دفعہ مجھے تیاری میں دیر لگ جاتی ہے، ابھی میں آیا تو پھر مجھے کچھ تکلیف شروع ہو گئی، اس لیے پھر نماز پڑھ کر پھر یہاں پر آیا۔ تو آپ بہرحال نماز پڑھ لیں، اگر میں تو اس تیاری کر کے پھر انشاءاللہ میں بھی اگر انشاءاللہ نماز میں شریک ہو جاؤں، ورنہ بعد میں انشاءاللہ۔